وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المعلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تعلیم دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا کسی دوسرے شخص پر کوئی حق، قرضہ وغیرہ ہو، اور وہ اس مقروض کو ادا کرنے کے لیے دیر تک مہلت دے دے تو اس کو ہر دن کے بدلے صدقے کا ثواب ملے گا۔ ناظرین کرام، آج کا موضوع انتہائی اہم ترین موضوع ہے، ویسے تو ظاہر ہے دنیا کے تمام دیکھنے والوں کے لیے، لیکن خاص طور پر جو قرض خواہ ہیں، جو قرض دینے والے ہیں، اور جو قرض دار ہیں جنہوں نے قرض لوٹانا ہے، وہ تو توجہ کے ساتھ آج کے اس پروگرام کو سنیں، چاہے آپ جاب کرتے ہوں، کاروبار کرتے ہوں یا کچھ بھی کرتے ہوں۔ اور موضوع ہے جناب قرض حسنہ کی فضیلت و اہمیت، احکام و مسائل اور معاشرتی فوائد اور اسلامی تعلیمات۔ بات یہ ناظرین کہ ضرورت مندوں کو قرض دینا اور قرض کی بہترین ادائیگی کرنا اسلام میں جہاں اس کی ترغیب ہے، وہیں تنگ دست مقروض سے شفقت و مہربانی اور نرمی سے پیش آنا بھی اسلامی تعلیمات کا روشن باب ہے۔ قرض دینے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ کی رضا مل جائے، اس کی رضا کو حاصل کیا جائے، ضرورت مند کی معاشی اور گھریلو پریشانیاں ختم ہو جائیں، وہ یعنی جو قرض دینے والا ہے اور اس کے گھرانے جو ہیں یعنی وہ بھی عافیت میں آ جائیں، اللہ کی رحمتوں کے نزول ان کے اوپر ہو، اور وہ جو قرض لینے والا ہے اور اس کے جو گھر والے ہیں وہ کسی غلط قدم کو اٹھانے سے بچ جائیں، ان کی عزت اور آبرو بچ جائے، اور وہ اس مشکل سے نکل کر اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں۔ میں نے آپ کو مختصراً ناظرین بتلایا ہے۔ اس مثبت سوچ کے تحت اچھی نیتوں کے ساتھ دیا جانے والا قرض ثواب کا ذریعہ تو یقیناً بنے گا، ساتھ ساتھ معاشرے میں ناظرین دولت کے عدم توازن کو بھی کم کرے گا اور معاشرہ ترقی کی جانب انشاءاللہ گامزن ہوگا۔ ناظرین کرام، پہلے تو ذرا ایک مطلقاً فارمولہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ بات ذرا سمجھ آ جائے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی مسلمان کی کوئی بھی دنیاوی پریشانی دور کی، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا، اور جس نے کسی پریشان حال آدمی کے لیے آسانی کا سامان فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے دنیا و آخرت میں سہولت کا فیصلہ فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک بندے کی مدد کرتا ہے، کیا خوبصورت جملے ناظرین، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کے موقع پر میں نے جنت کے دروازوں پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا اضافے کے ساتھ دیا جاتا ہے، جبکہ قرض کا 18 گنا دیا جاتا ہے۔ تو میں نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ قرض کا ثواب صدقے سے بھی زیادہ دیا جاتا ہے، یعنی اس سے زیادہ ٹھہرایا گیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ سائل کبھی اس حال میں مانگتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ ہوتا ہے، یعنی اس کے پاس کچھ ہوتا ہے، جبکہ قرض تو انتہائی ضرورت کے تحت لیا جاتا ہے۔ ایک اور جگہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قرض دینے پر صدقے کا ثواب ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو 2 دفعہ قرضہ دے
تو یہ اس طرح ہے کہ اس نے اتنا ہی مال ایک دفعہ صدقہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا جس کے پاس اس کی روح قبض کرنے فرشتہ آیا تو اس سے کہا تو نے کیا نیکی کی ہے، یعنی اس سے پوچھا تو بولا میں نہیں جانتا. تو اس نے کہا کہ غور تو کر. اس نے کہا کہ اس کے سوا اور کچھ نہیں جانتا کہ دنیا میں لوگوں سے تجارت کرتا تھا اور ان پر تقاضا کرتا تھا تو امیر کو مہلت دے دیتا تھا اور غریب کو معاف کر دیتا تھا. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس عمل کی وجہ سے ناظرین جنت میں داخل کر دیا. اسی طرح ایک اور جگہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی تنگ دست مقروض پر آسانی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس پر آسانی کرے گا. یاد رکھیے گا ناظرین کہ مقروض سے ہمیشہ نرمی اور حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے کیونکہ اللہ نے آپ کو مالدار بنایا ہے اور وہ آپ کا قرضدار ہے. اسی طرح قرضدار کو چاہیے کہ قرض لیتے وقت اپنی نیت کا قبلہ درست رکھے، اپنے آپ کو سیانہ نہ سمجھے، ورنہ یاد رکھے کہ یہ قرض وہ توق ہے جو گلے میں اگر پھنس گیا تو دنیا و آخرت میں اس کو برباد کر کے رکھ دے گا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس نیت سے قرض لیتا ہے کہ وہ اس کو بعد میں ادا نہیں کرے گا تو وہ چور کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا. اور آخری حدیث مبارکہ اس پہ کئی وعیدیں ناظرین جن پہ آج انشاءاللہ بات کریں گے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شہید کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، شہید کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے مگر کسی کا قرض معاف نہیں کرتا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بڑا کمال موضوع ہے صاحب، اور یہ تو میرا خیال ہے لوگوں کی جو ہے بڑی زبردست آج تربیت ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ کہ قرض حسنہ کی فضیلت و اہمیت، احکام و مسائل، معاشرتی فوائد اور اسلامی تعلیمات. اچھا آغاز کرتے ہیں، سب سے پہلے بتائیے کہ قرض حسنہ سے مراد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. عام طور پہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت کا خیال کرنا چاہیے، جیسے کہ آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ فضیلت بھی بیان فرمائی کہ جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا، اس کی خیر خواہی کرنا اور اس کی مشکل کو دور کرنا، اس کی مدد میں لگے رہنا اور اس پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو فضیلت کے معاملات ہیں. یقیناً ہم انسان ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کسی نہ کسی اعتبار سے حاجت و ضرورت اور ایک دوسرے کی مدد کا معاملہ درپیش رہتا ہے. اسی میں ایک بہت اہم معاملہ یہ بھی ہے کہ ایک شخص جو اپنی ضرورت اور اپنے خاندان کی، اپنے کنبے کی کفالت کر رہا ہے، کہیں اگر مالی طور پر مشکل کا شکار ہوتا ہے تو وہ دو طرح سے لوگوں سے ایک امید وابستہ کرتا ہے. یا تو وہ لوگوں سے سوال کرتا ہے کہ میری مدد کیجئے، یا پھر یہ کہتا ہے کہ میں بڑا سفید پوش ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری پردہ داری بھی رہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اتنی رقم دیجئے تاکہ میں اس رقم کی ادائیگی پر جب قادر ہو جاؤں تو وہ رقم آپ کو واپس کر دوں. تو یہ مدد کے دونوں طریقے ہیں. ایک مانگنے والا یا تو بطور سائل آپ سے سوال کر رہا ہے یا پھر بطور قرض آپ کے پاس آ رہا ہے. اچھا، حدیث شریف میں اور تمام چیزوں میں جہاں سائل کو دینے کی فضیلتیں بیان فرمائی گئی ہیں وہاں بلا ضرورت سوال کرنے سے منع بھی فرمایا گیا. جہاں پہ حدیث میں سائل کو دینے کی فضیلت ہے وہاں بلا ضرورت سوال کرنے والے کو اپاہج اور حد کٹا اس طرح سے حدیث میں بیان فرمایا گیا کہ مانگنے والا نہ مانگے. لیکن قرض کے حوالے سے بہرحال حدیث میں جو بیان فرمایا گیا، میں پہلے قرض کی تعریف اور اس پر ایک حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں. قرض حسنہ کی تعریف بتائیے. قرض کا عام طور پہ معنی قطع کرنا کہا جاتا ہے
اور اسے عربی میں دین کے لفظ سے بھی یاد کیا گیا. اچھا, دین دال کے اوپر زبر ہے, حرف لین کے ساتھ پڑھیں گے اس کو, حرف لین کے ساتھ دین کہا گیا. قرض کا معاملہ یا دین کا معاملہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو آپ اپنے مال میں سے کچھ رقم نکال کر دیتے ہیں اس امید کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ, اس شرط کے ساتھ کہ وہ آپ کو بعین ہی وہ رقم واپس کر دے گا, جو بھی مدت کا تعین اس میں ہو. یہ قرض کی تعریف ہے. اور قرض حسنہ یہ ہے کہ آپ نے جب کسی کو رقم ادا کی ہے تو اس کو آسانی اور سہولت کے ساتھ واپسی کا تقاضا کرتے رہیے. اس کو قرض حسنہ کہا جاتا ہے. یعنی زبردستی نہ ہو, اس کو ذلیل نہ کیا جائے, اور اگر جو مدت اس سے طے ہوئی تھی اس مدت میں وہ ادائیگی کا ارادہ رکھتا ہے, لیکن اگر کسی وجہ سے تاخیر ہوتی ہے یا وہ کہتے ہیں کہ میں ایک ساتھ آپ کو رقم نہیں دے سکتا بلکہ قسطوں میں اس کو ادا کروں گا, میں پورے سال پہ تقسیم کر دیتا ہوں, تو آپ اپنی اس قرض کی رقم کی وصولی میں آپ کوئی کیس اس پہ نہ کیجئے, آپ اس کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی والا معاملہ نہ کیجئے. لیکن یہ عام مسلمانوں کے حوالے سے, عام لوگوں کے. لیکن اگر کوئی چیٹر ہے, کوئی فراڈیا ہے جس کا کام یہ کہ قرض لے کے چلے جانا, تو اس کے ساتھ پھر معاملات الگ ہے. لیکن میں عام طور پہ بات کر رہا ہوں کہ سگا بھائی ہے, بہن ہے, ذوی الارحام ہے, قریبی رشتہ دار ہے, آپ کا کوئی مسلمان بھائی ہے کہ جو قرض پر آپ سے مطالبہ کرتا ہے اور آپ اسے دیتے ہیں, پھر قرض حسنہ یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئیے اور اسے اچھے انداز سے وصولی کا تقاضا کیجیے. لیکن یہاں پہ یہ بات بیان فرمائی گئی ہے کہ قرض دینے کے حوالے سے وہی حدیث مبارکہ آپ نے بھی پڑھی ہے, میں برکت کے لیے پڑھ دیتا ہوں کہ فرمایا کہ صدقہ کے ثواب اور قرض کا ثواب, حالانکہ صدقہ یہ کہ جو واپس آپ کے پاس نہیں آنا پیسہ, ٹھیک ہے, اور قرضہ یہ کہ جو واپس آپ کے پاس آنا ہے, بالکل, لیکن ثواب اتنا زیادہ ہے اس پہ قرضے پہ, کہا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا اور قرض کا ثواب 18 گنا جو بیان فرمایا گیا. وجہ اس کی کیا ہے کہ سائل جب کوئی سوال کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کچھ موجود ہو, ٹھیک ہے, اور پھر وہ سوال کر رہا ہو, لیکن قرض کے اندر معاملہ یہ کہ انتہائی حاجت اور ضرورت کے وقت انسان کس کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلائے گا. لیکن حدیث شریف میں اس بات کو بہرحال بیان فرمایا گیا, فرمایا کہ قرض جو مفہوم حدیث ہے وہ یہ ہے, فرمایا کہ قرض رات کا غم اور دن کے سکون کو برباد کرنے والا ہے. یہ معاملہ یہ ہے کہ جب کسی پر کوئی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ یہ فلاں کو قرض واپس لوٹانا ہے, تو اس کے ساتھ ہی پھر معاملہ ہوتا ہے کہ اس کے دن کا سکون بھی برباد ہو جاتا ہے, رات کی نیند بھی برباد ہو جاتی ہے کہ مجھے فلاں کو اتنی اتنی رقم واپس کرنی ہے. اچھا, قرض حسنہ کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ملتا ہے. دیکھیں, قرض حسنہ کا تذکرہ جو قرآن پاک میں ہے وہ یہ ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے. اب اللہ تعالیٰ کو قرض حسن کون دے سکتا ہے, اللہ کو قرض کون دے سکتا ہے؟ تو یہاں ثواب کے اعتبار سے, فضیلت کے اعتبار سے بات بیان فرمائی گئی ہے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی کو کچھ دیتے ہو, کیونکہ قرض کے اندر یہ شرط موجود ہے کہ مقصود اللہ کی رضا ہوگی. قرض حسنہ وہی بنے گا کہ جس میں حسن نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہوگی. تو اسی لیے فرمایا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ سے مراد کیا ہے کہ بندہ کوئی بھی نیکی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی, الخلق عیال اللہ کے الفاظ ہیں کہ یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے, اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان تمام عوارضات سے جو بشری تقاضے ان سے پاک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو عیال اللہ فرمایا کہ خلق خدا کے ساتھ جو نفع کرے گا گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرضہ دینے والا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہت بہترین اجر عطا فرمانے والا ہے. بے شک. اچھا جی, مفتی صاحب یہ بتائیے کہ اب اس میں ایک اور ہم اگلے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں کہ یہ قرض حسنہ کی ڈیفینیشن تو آگے بنیادی طور پہ, اب بات یہ ہے کہ قرض حسنہ کی جو اہمیت ہے اور اس کی جو فضیلت ہے وہ ذرا بتائیے کہ اسلام کس انداز سے بیان کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو القادر هو الحق هو المعین. بہت شکریہ, بہت اہم ترین موضوع ہے, اور ابتداء میں یہ بات عرض کروں گا کہ قرض حسنہ کا جو تصور اسلام نے دیا اس کی بنیاد یہ ہے کہ معاشرے سے غربت کو کم کیا جائے, ٹھیک ہے, اور امیر کو, غریب کو درجۂ امارت پر لایا جائے. ہمارے معاشرے میں جنید بھائی کچھ مہلک بیماریاں ہیں, ان میں سے ایک مہلک بیماری یہ ہے کہ ہم غریب کو امیر ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے, ٹھیک ہے, اور اس مہلک بیماری میں مبتلا صرف عوام نہیں ہے, بہت سے خواص بھی ہیں. بالکل ٹھیک. جب ہم قرض حسنہ کے تصور پر غور کرتے ہیں, جیسا کہ مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ وہ قرض حسنہ اس لیے ہوا کہ اس میں حسن نیت آ گیا. ایک اچھا کام اگر بری نیت سے کیا جائے تو وہ قبیح ہو جاتا ہے, بالکل ٹھیک ہے, اور جب اچھی نیت سے کیا جائے اچھا کام تو اللہ اس پہ اجر عطا فرماتا ہے. جو آیت مبارکہ پڑھی گئی, اگر آپ اس کے اسلوب پر غور کریں تو اللہ نے فرمایا من ذا الذی,
تو مفسرین نے لکھا کہ یہ چیلنج کا انداز ہے کہ کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے. یہ ترغیب کے لیے ہے تاکہ لوگ اس جانب آئیں. اور امام قرطبی نے بہت خوبصورت بات لکھی کہ قرض حسنہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل اس لیے ہے کہ اس میں مسلمان کی حاجت روائی ہے, اور مسلمان کی حاجت روائی بڑی عبادت ہے. اس لیے اگر کوئی ہمارے درمیان غریب ہے تو اس کے لیے جذبہ رکھنا کہ اللہ اسے بھی مال عطا فرمائے, جیسا کہ عقد مواخات میں ہوا کہ مہاجرین غربا تھے, انصار عمرا تھے. نبی کریم نے ایک ایسا نظام قائم فرمایا کہ جس کے نتیجے میں مہاجرین بھی عمرا کی صف میں آئے اور غربا کی مدد کیا کرتے تھے. یہاں پر یہ بات بھی عرض کر دوں کہ ہمارے معاشرے میں بعض اوقات قرضہ لینے کو مطلقاً عیب سمجھا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار کائنات ہیں, لیکن اپنے ان امتیوں کے لیے جو مشکل اوقات میں قرض لینے کی ضرورت میں مبتلا ہوتے ہیں, نبی کریم نے قرض لیا اور اسے اپنی سنت بنا دیا. بلکہ وہ یہودی والا واقعہ کہ آپ کو روک لیا تھا, اور وہ ایک نہیں, اس طرح کے 3 واقعات کتب ہمیں احادیث میں ملتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ بعض اوقات زندگی میں ایسے مواقع آ جاتے ہیں, کوئی بیمار ہو گیا, شادی کا موقع ہے, غریب ہے, وہ قرض لے لیتا ہے. تو قرض لینا مطلقاً عیب نہیں ہے, بلکہ بعض صورتوں میں سنت ہے. کلام کی معذرت کہ سرکار علیہ السلام تو وہی آپ والی بات کہ لوگوں کی حاجت روائی کے لیے اور لوگوں کی مدد کرنے کے لیے قرض لے کر مدد. جی ہاں, غربا کی مدد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا اور پھر اسے ادا کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن ادائیگی پر یہودی نے اسلام بھی قبول کیا کہ کبھی ایسا رویہ ہو جائے تو اسے برداشت کیا جائے. 2 حدیثوں کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا. پہلی حدیث صحیح بخاری شریف کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص کے انتقال کا وقت آیا اور فرشتہ روح قبض کرنے آیا, تو اس سے پوچھا کہ کیا تم نے کوئی نیکی کی ہے؟ اس نے کہا مجھے تو کوئی نیکی یاد نہیں. کہا یاد کرو تم نے کوئی نیکی کی ہے. تو کہا اس کے علاوہ تو کچھ نہیں, میں تجارت کیا کرتا تھا اور لوگوں پر میرا لین دین ہوتا, تو جب میں نے وصولی کرنی ہوتی تو امیر کو مہلت دیتا, غریب کو معافی دیتا. بس اس بات پر اللہ نے اسے جنت میں داخل کرا دیا. اگر کوئی ہمارے پاس آیا اور اس نے قرض طلب کیا تو پہلی تو بات یہ ہے کہ دے دینا چاہیے, چونکہ یہ وہ قرض ہے. اچھا, یہاں پہ ایک اور بات میں کہہ دوں کہ ہمارے یہاں قرض حسنہ سمجھا جاتا ہے کہ جب ہو تب دینا, صرف یہ قرض حسنہ نہیں ہے. جی, کیونکہ یہاں پر جو قرض حسنہ ہے وہ سودی قرضے کے مقابلے میں ہے. اگر آپ کسی مجبور شخص کو مدت معینہ پر اللہ کی رضا کے لیے قرض دیتے ہیں کہ آپ 2 سال میں لوٹانا, وہ بھی قرض حسنہ ہے. اچھا, اب اس میں ذرا وضاحت کر دیجئے. یہ ایک بڑا غلط العام جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ صاحب قرض حسنہ سے لوگ تصور یہ لیتے ہیں کہ صاحب ایسا قرض جو زندگی میں آئے تو لوٹا دینا ورنہ معاف کر دیا. یعنی یہ بالکل غلط نظریہ ہے. صرف یہ قرض حسنہ نہیں ہے, بلکہ آپ مدت معینہ پر اللہ کی رضا کے لیے جب قرض دیتے ہیں تو وہ قرض بھی قرض حسنہ ہے. سبحان اللہ. اجر کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے بھی وہ حدیث مبارکہ پڑھی بہت خوبصورت, کہ من انذر معسرن, کہ جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی, اس کا اجر کیا ہے کہ انجاہ اللہ من کرب یوم القیامہ, کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی تکلیفوں سے نجات عطا فرمائے گا. پھر اسی طرح نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا قیامت کی تکلیفیں کتنی سخت ہیں, اصل نجات تو وہاں پر تو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ چند یہ ٹکوں کے عوض میں کتنا بڑا عالم یہ ہوگا کہ لوگ یہاں تک تمنا کریں گے کہ اگر ہمارے لیے فیصلہ جہنم ہونا ہے تو وہ ہو جائے اور حساب کتاب ہو جائے, اور اس دن عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو تنگ دست, جو امیر کو مہلت دے اور غریب کو قرض معاف کر دے, تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے سائے, اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا, جس دن اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. تو آج ہم سب کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس اللہ نے وسعت دی اور کوئی غریب آ گیا اور ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں تو ہم اس کی مدد کریں. اور یہ ہمارے دین کا بڑا حسن ہے کہ قرض دار کے لیے بھی اصول وضع فرمائے, قرض خواہ کے لیے بھی اصول وضع فرمائے, اور دونوں کو پابند کیا کہ اپنے اپنے وہ اصول اسلام جو ہم تمہیں عطا فرما رہے ہیں ان کی رعایت کرو. اچھا, اس میں یہ جو اصول ہیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ یہ اب وہ فیز ہو گیا ہاشمی صاحب کہ جہاں پر لوگوں کو یہ سمجھانا بہت ضروری ہے کہ قرض حسنہ لوگوں کو سمجھ آ گیا, اس کی اہمیت و فضیلت سمجھ آ گئی. میں نے تو ایک جملہ ادا کیا نا کہ دنیا کے چند ٹکوں کے عوض اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا فضل کر دے کہ معاشر کی سختیاں ختم ہو جائیں اور اس کے عرش کے سائے تلے جگہ مل جائے تو اس سے بڑی اور کیا بات ہے صاحب, کیا بات ہے. یہ دنیا کے چند ڈالرز اور پاؤنڈز کی اہمیت رکھتے ہیں. اچھا جی, اب تیسری جو بات ہے وہ بڑی اہم ہے, وہ یہ ہے کہ ایک شخص قرض دے رہا ہے, ٹھیک ہے جی, اور ایک شخص قرض لے رہا ہے. اب ان دونوں کے درمیان جو لینے اور دینے کے معاملات ہیں اس میں کچھ احکام, کچھ مسائل ہیں, یہ لوگوں کو ذرا تفصیل سے بتائیے کہ یہ کیا ہیں بنیادی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. بہت شکریہ جنید بھائی.
یقیناً آج کا عنوان ہماری ناظرین کے لیے بھی بڑا دلچسپ ہے اور بہت ساری چیزیں آج سیکھنے کو مل رہی ہیں. جیسے کہ مجھ سے قبل فاضل مفتیان اکرام نے بہت اچھے انداز میں بیان کیا ہے. ایک زبردست قسم کی بات جو میں یہاں ایڈ کرنا ضروری سمجھتا ہوں لفظ قرض کے حوالے سے. بتائیے. قرآن مجید فرقان حمید نے کہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض. اب یہاں لفظ قرض کے اوپر امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک جملہ لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں القرض اسم لکل ما یلتمس علیہ الجزاء. قرض ہر وہ چیز یا عمل ہے جس پر جزا اور بدلہ طلب کیا جائے. سبحان اللہ. اچھا، اردو زبان میں ہم کہتے ہیں کہ کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہوئی، اپنے پاس نہ تھی، اس لیے دوسرے سے ادھار لے کر دے دی. ٹھیک ہے. لیکن اس میں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ اعتراض آ جائے گا نا کہ وہ غنی الحمید ہے، وہ کسی سے کیا لے گا. اللہ. تو اس لیے امام قرطبی نے اس کی تعریف فرمایا یہاں قرض سے مراد یہ کہ ہر وہ چیز یا عمل ہے جس پر جزا اور بدلہ طلب کیا جائے. اللہ. تو اب اس سے پہلے بات ہو رہی تھی جہاد کی کہ جہاد میں تم راہ خدا میں مال خرچ کرو گے تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور زیادہ کر کے عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قرض دینے والے کے لیے بھی کچھ احکام ہیں، قرض لینے والے کے لیے بھی کچھ احکام ہیں. تو ہمارے علماء اکرام نے اور ہمارے فقہا نے اس کی بڑی وضاحت کی ہے. بتائیے. وہ مثلاً قرض دینے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ قرض دینے سے پہلے وہ اپنے گھر کے اخراجات کا پہلے خیال کرے. اچھا، یہ اس سے پہلے کی بات آ گئی. یہ تو اہل و عیال کا خرچہ جو ہے نا وہ پہلے ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کے اپنے گھر والے، یہ نہ ہو کہ آپ کے گھر والے بھوکے مر رہے ہوں، آپ کے بچے کے اسکول کی فیس نہیں بھری جا رہی ہے، آپ کے جناب والا والدین بیمار پڑے، ان کے آپ تیمارداری نہیں کر رہے ہیں اور باہر آپ حاتم تائی بنے گھوم رہے ہیں. بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. پہلے سب سے پہلے آپ اپنے گھر کے اخراجات کو دیکھ لیجئے. اچھا، آپ کے گھر کے اخراجات مکمل ہو گئے ہیں، اس کے بعد آپ کے پاس کچھ مال بچ گیا ہے، آپ کے ذوی الارحام میں کوئی مانگنے والا ہے، کوئی دوستوں میں ہے، تو پھر اس قدر اس کو دے سکتے ہیں کہ دینے کے بعد آپ کسی اور کے آگے دستے سوال دراز نہ کریں. اچھا، اب یہ دوسری شکل آ گئی. ٹھیک ہے. کہ دستے سوال یہ نہ ہو کہ آپ حاتم دائی کی اتنا دے تو دیا لیکن اب پھر خود دوسرے دروازے سے آپ کسی اور کے پاس جا رہے ہیں کہ یار میرے پاس جو پیسے تھے وہ میں نے ادھر دے دیا، میں پریشان ہوں، مجھے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح قرض لینے والے کے لیے بھی علماء اکرام نے فرمایا کہ جو قرض لینے والا ہے وہ اس وقت قرض کا سوال کرے کہ جب اس کے پاس گھر میں ایسی کوئی چیز نہ ہو جسے بیچ کر وہ اپنی ضرورت پوری کر سکے. اچھا ٹھیک ہے. مثلا گھر میں آپ کے پاس 16 سی سی گاڑی کھڑی ہوئی ہے. 1600 ہو سکتی ہے سر. 16 سی سی 1600 سی سی سوری معذرت چاہتا ہوں 1600 سی سی گاڑی کھڑی ہوئی ہے، یا اور کوئی مطلب یہ کہ قیمتی چیز گھر میں موجود ہے، فریج موجود ہے، ٹی وی موجود ہے، موبائل موجود ہے. اس کے باوجود آپ ایک آدمی سے جو نا مطلب یہ کہ 50,000 روپے قرضہ مانگنے جا رہے ہیں تو اپنا موبائل بیچ کر کے گزارا کر لیجیے. کیوں پیسے مانگ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو قرض لینے والے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ انتہائی ضرورت مند ہو، جیسا کہ آپ نے خود بھی حدیثوں میں بیان کیا اور علماء نے بھی ابھی بیان کیا کہ قرض لینے والا اسی وقت سوال کر رہا ہوتا ہے کہ اسے شدید ترین احتیاج ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس احتیاج کی بنیاد پہ وہ سوال کر رہا ہوتا ہے، اسی بنیاد پر ہی ثواب جو ہے وہ یہ طے ہو گیا کہ اتنی اس شدت کی ضرورت ہو قرض مانگے. ٹھیک، آگے چلیں. اور اس کے علاوہ اب یہ کہ جب قرض لینے والے نے قرض لیا تو اب مدت کا بھی تعین ہے کہ جب مدت طے کر لی گئی کہ بھئی اتنی مدت ہونی چاہیے، ہم اتنی مدت پر قرض دیں گے، اتنی مدت میں قرض واپس کیا جائے گا، تو پھر اس مدت کا بھی لحاظ رکھا جائے. اب یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ. اگر قرض دار جس کو قرض دیا ہے تنگ دست ہے اس کو مہلت دے دے. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہلت دینے والے کو اجر عطا فرمائے. ٹھیک ہے. اور وَأَن تَصَدَّقُوا، اور معاف ہی کر دے سرے سے کہ بھئی تنگ دست بہت ہے نہیں ادا کر سکتا، اللہ تو معاف ہی کر دے تو خیر لکم، یہ سب سے بہترین کام ہے. اور یہ اتنا بہترین ہے کہ اس کا پھر اجر کا اندازہ ہی نہیں. وہی آپ نے کہا نا کہ قیامت کے دن سائے میں جگہ ملے گی کہ چند روپے اگر تم دنیا میں چھوڑ دو کسی کو تو یہ سوچ لو کہ قیامت کے دن اور کچھ بھی نہیں ہے پلے، یہی بہت بڑی نیکی ہے کہ تمہیں قیامت. اچھا، اب ذرا مختصر یہ بتا دیجئے کہ کیا اس بات کا اطلاق ہوگا یہاں پہ جہاں پہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جب تم کوئی معاملہ کرو تو آپس میں لکھ لیا کرو، تو یہ قرض دیتے وقت اور لیتے وقت یہ معاملہ ہوگا کہ لکھا جائے؟ یہ ایک اور شکل بیان فرمائی گئی کہ جب قرض لین دین کی بات چیت ہو رہی ہے، دو گواہوں کے سامنے قرض دیا جائے
اس کے اوپر لکھ لیا جائے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں باقاعدہ اس کے احکامات بیان کیے, صرف قرض کے حوالے سے نہیں بلکہ کوئی بھی لین دین کا کام وہ تو مطلقاً آ گیا, لیکن قرض کا معاملہ اس کے اندر قرض کے شامل ہو حوالے جائے گا. سے بھی یہ ہے کہ اس کے اندر گواہوں کے سامنے لین دین کیا جائے, تاکہ کل اگر ایک شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو دوسرا آدمی گواہی تو دے سکے کہ بھائی اتنے پیسے لیے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, تو یہ لین دین کے معاملے میں بھی لکھنے کا ہمیں. اچھا ایک اور چیز, سرکار علیہ السلام کی میں روایتیں جب پڑھ رہا تھا تو اس پہ کیا قربان جائیے صاحب, میرے سرکار تو بس ان جیسا تو کوئی مطلب آپ چھوڑی صاحب, لفظ مثال بھی نہیں بنتی یہاں پر, مثال کی مثال نہیں بنتی. بات یہ کہ سرکار علیہ السلام جب قرض لیا کرتے تھے تو ایک تو دیکھیں کسی اور کے لیتے تھے, کسی اور کے لیے, کیسی کمال بات ہے, کسی اور کے لیے قرض لے رہے ہیں, کسی اور کی مدد کر رہے ہیں, اپنے پاس سے لوٹا رہے ہیں, اور جب لوٹا رہے ہیں تو بڑھا کے دے رہے ہیں, یعنی جس سے قرض لیا اس کو بڑھا کے دے رہے ہیں. اور کمال یہ کہ اس سے پہلے خدا نہ خواستہ یہ طے نہیں ہو رہا ہے کہ بڑھا کے دیا جائے گا, سرکار خود محبت میں جو ہے شفقت فرماتے تھے. یہ احسان کہلاتا ہے, قرض دینا بھی ایک احسان ہے, قرض کی مدت کا دینا بھی احسان ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو احسان کرنے والی ذات, احسان کرنا سکھایا ہے. تو آپ نے ہمیشہ دوسروں کے لیے قرض لیا اور پھر اپنے پاس سے عطا کیا, تو یہ احسان پر احسان پر احسان ہے. اور اپنے بھائی کے اوپر احسان کرنا اور پھر مزید اس کو ڈھیل دینا, جیسے کہ آپ نے ابھی ایک بات کہی نا کہ حضور بڑھا کر دے رہے ہیں, وہ جو یہودی والا واقعہ ہے کہ جس میں حضرت بلال سے فرمایا کہ بلال ذرا کچھ زیادہ کھجوریں دینا. ٹھیک, تو یہودی نے کہا کہ یہ زیادہ کھجوریں کیوں دے رہے ہیں آپ, میری تو 5 وسق کھجوریں تھیں, 5 وسق, یہ زیادہ کیوں دے رہے ہیں؟ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عمر نے تلوار نکالی تم ڈر گئے تھے. ٹھیک ہے, کہ اگر قرض کسی کو دیا اور خدا نہ خواستہ یہ طے کر لیا کہ جی اتنی رقم واپس لوں گا میں اس کے اوپر, تو پھر وہ غیر شرعی شکل بنے گی, اس کی غیر شرعی شکل بن جائے گی. اگر اوپر پیسے مانگتا ہے تو اس پر کچھ کلام ہے مفتی صاحب. یہ گزارش یہ ہے کہ ہم نے قرض کی تعریف جو بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ جتنا آپ نے دیا اتنا ہی واپسی کا تقاضا کیا جائے گا, یعنی قرض کی تعریف یہ ہے. اور اگر اس کو مشروع ٹھہرا لیا جاتا ہے کہ اس قرض پہ مجھے پیسے نہیں چاہیے مگر کوئی اور چیز بھی چاہیے, یعنی کسی بھی طرح کا کوئی نفع اگر اس سے قرض سے حاصل کیا جا رہا ہے, حدیث شریف میں بیان فرما دیا گیا, 2 حدیثیں میں پڑھ دیتا ہوں مختصراً. ایک تو ہے کہ کلو قرض صدقۃن, ہر قرض صدقہ ہے, اور اس کے ساتھ دوسری حدیث میں فرمایا گیا کہ کلو قرض جر منفعہ فہو ربا, کہ ہر قرض وہ قرض کہ جو نفع کھینچ کے لائے وہ سود ہے. تو اگر مشروع ٹھہرا دیا گیا تو وہ سود بن جائے گا, پھر قرض نہیں رہے گا. اس سے بچنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم. آج آپ کو پتہ ہے کہ قرض حسنہ کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے, اس کی فضیلت, اس کی اہمیت, احکام و مسائل کے حوالے سے, اور معاشرتی فوائد اس کے کیا ہیں, اسلامی تعلیمات کیا ہیں. بہت سے ایسے لوگ کہ جن کے اوپر بے انتہا قرض اس وقت ہوگا, جو ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے اس وقت موجود ہیں, اور پریشان ہوں گے کہ ہم کریں کیا. خدا نہ خواستہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی سوال آتا ہے کہ قرض تو ہم ادا کر نہیں پا رہے, چلو آپ جی خودکشی کر لیتے ہیں. یعنی معاذ اللہ اس حد تک لوگ آ جاتے ہیں. آج میں ان تمام لوگوں کو جو مایوس ہو کر, مجبور ہو کے, محروم ہو کے بیٹھے ہوئے اور کسمسار ہیں, آنسو بہا رہے ہیں, $1 بلین کا میں آپ کو جو ہے ایک تحفہ دینے جا رہا ہوں. اور وہ تحفہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو دیا تھا. انتہائی توجہ کے ساتھ ذرا سنیے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ غم اور قرضوں نے مجھے گھیر رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں ایک دعا نہیں سکھائی جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے غموں کو دور کرے گا اور تمہارے قرضوں کی ادائیگی کے انتظام فرمائے گا. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس دعا کو
صبح و شام پڑھا کرو. اب وہ دعا کیا ہے ناظرین، وہ ذرا توجہ سے سنیے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا اپنے ایسے صحابی کو جن کے اوپر قرض تھا، غموں میں مبتلا تھے، آپ نے ترغیب فرمائی، فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. یہ دعا ناظرین $1 بلین کی دعا ہے. جائیے صاحب، بڑے سے بڑا قرضہ ہو، چونکہ میرے سرکار نے فرمایا تو یہ حق بھی ہے، یہ سچ بھی ہے کہ ضرور جو ہے قرضہ ختم ہوگا. اب ہوا کیا ناظرین؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دعا کا اہتمام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سارے غم دور کر دیے اور تمام قرض ادا ہو گئے. اچھا، اب دو باتیں متشابہ، پہلے تو ان سوالات کو ہم ایڈریس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہے وعیدوں کی طرف، کیونکہ وعیدیں مجھے پتہ بڑی طویل ہیں. ایک تو یہ کہ ایک شخص نے قرض حسنہ جو ہے وہ اپنی زندگی میں لیا، اب بات یہ ہے کہ وہ مر گیا، ٹھیک ہے، نیت ہی دینے کی، مر گیا، کیا بچے اس کے جو ہے وہ لوٹائیں گے؟ پہلے بتائیے. دیکھا جائے گا کہ قرض حسنہ کی کون سی صورت ہے. ٹھیک ہے، اگر تو قرض حسنہ وقت معینہ کے لیے تھا تو اب اس کی اولاد کو بطور وراثت وہ لوٹایا جائے گا اور بطور وراثت اولاد میں تقسیم ہوگا. اور اگر قرض حسنہ اس طور پر تھا کہ اگر ہو گیا تو دے دینا، کر کے ذمہ داری سارے بچوں پر سب بچوں پہ آ جائے گی، اور اگر یوں تھا کہ اس نے کہا کہ ہو گیا تو دے دینا ورنہ میری طرف سے معاف ہے، تو اب اس صورت کے اندر اسے معاف رکھا جائے گا. اور اچھا، دوسری صورت آپ نے جو آدمی قرض حسنہ دے اور ایکسپیکٹ یہ کرے کہ آج جو ہے وہ تحفہ لے کے آئے گا میرے لیے، پھر ایک مہینے بعد آئے گا تو کوئی تحفہ، یعنی وہ جب بھی آئے تو اس کی ایکسپیکٹیشن یہ ہو کہ تحفہ لے کے آئے گا. دیکھیں، اس پر تو واضح حدیث موجود ہے کہ کل قرض جرا منفعتا فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کو لے کر آئے وہ سود ہے. نفع سود میں کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ 10,000 روپے دیے ہیں تو 11,000 لوں گا. البتہ طے نہیں تھا، انڈرسٹوڈ نہیں تھا، اپنی مرضی سے اس نے دے دیا تو یہ بالکل جائز ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑھا کر دے دیا کرتے تھے. لیکن اسلاف کا طریقہ کار یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اس شخص کے دیوار کے سائے میں بھی نہیں کھڑے ہوتے تھے جسے قرض دیا کرتے تھے. تو ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم شبہات سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ ہم حرام میں مبتلا نہ ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور یہ بالکل ایسی بات ہے کہ مثال کے طور پہ آج آپ کسی منصب پر اگر بیٹھے ہیں، اس منصب کا بھی اگر آپ فائدہ اٹھاتے ہیں تو یہ بھی ظاہر ہے اس اعتبار سے ناجائز ہو جاتا ہے. اچھا، اب آئیے تیسری بات کی طرف کہ ایک شخص سے اس نے قرض لیا اور سوچ یہ ہے کہ صاحب پیسہ آ جائے پھر دیکھتے رہیں گے، ایک طرف اپنا کام تو نکل جائے، باقی پھر دیکھیں گے دینا ہے نہیں دینا ہے. تو اگر یہ نیت کی ہے کہ نہیں دینا ہے اور یہ نیت کی ہے کہ پیسہ ہڑپ کر جانا ہے، اب اس پر وعیدے کیا ہیں یہ بتائیے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو قرض دار اور قرض خواہ کے درمیان تعلق ہے، اسے عموماً یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ قرض محبت کی قینچی ہے. بالکل ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے. اگر اصول اسلام پر قرض دیا اور لیا جائے تو میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ وہ محبت کی زنجیر ہے. دینے والے اور لینے والے دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ محبت کو پیدا فرماتا ہے. وہ ادھار محبت کی قینچی ہے. جی ہاں، جی ہاں. تو دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم اپنے مال ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ. یہ یوں ہے گویا کہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہو. اگر ہم حدیثوں کی روشنی میں آئیں تو بخاری شریف کی حدیث میں آپ کے سوال کا جواب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے اس لیے قرض لیا کہ میں ادا کروں گا تو اللہ تبارک و تعالی غیب سے ادائیگی کی آسانی کے اسباب پیدا فرما دے گا. اور اگر اس لیے لیا کہ میں ہڑپ کر جاؤں گا تو اللہ تبارک و تعالی ایسے اسباب پیدا فرما دے گا کہ اس کا مال برباد ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فساد نیت کی وجہ سے فساد عمل آ گیا. دوسرا یہ کہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے ایسے لوگوں کا جو قرض لیتا ہے اور پھر یوں غائب ہو جاتا ہے، جیسے محاورتاً کہا جاتا ہے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو گئے. ٹھیک ہے، ان کے بارے میں وہی پہلے نمبر پر وہ حدیث مبارکہ مسلم شریف کی، نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ شہید تمام چیزوں سے نجات پا جائے گا سوائے قرض کے. قرض کی وجہ سے اس کی خلاصی نہیں ہوگی. یعنی وہ شہید جس کے جسم کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں اس کا مقام دکھا دیتا ہے، لیکن قرض نہ ادا کرنے شہید کے اوپر جو قرض معاف نہیں ہے، اس کی اس پر گرفت ہوگی. دوسری اس پر سخت وعید یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. ایک جنازہ لایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس پر قرض ہے، عرض کی گئی 2 درہم قرض ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم ہی اس کا جنازہ پڑھو. سرکار علیہ السلام نے جنازہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا نہیں فرمایا. تیسری اس پر وعید یہ ہے کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہوا اور اس پر قرض تھا اور اس نے ادائیگی قرض کے اسباب نہیں چھوڑے تھے تو فرمایا کہ اس کا وہ قرض
اس کی نیکیوں سے ادا کیا جائے گا. اللہ یعنی اس کی نیکیاں جو ہے وہ بطور ادائیگی قرض خواہ کو دی جائیں گی. اور اگر نیکیاں ختم ہو گئیں، اور اگر نیکیاں ختم ہو جائیں تو پھر اس کے گناہ جو ہے اس کے نامہ اعمال میں منتقل کیے جا سکتے ہیں. ہماری نیکیاں کتنی ہیں، کتنی ہیں، یہ بطور وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. یعنی ان 3 احادیث کو اگر ہم ملحوظ نگاہ رکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ جو لوگ قرض لے کر کھا جانے کو عیب ہی نہیں سمجھتے، روٹین کا حصہ سمجھتے ہیں، اور انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنے لوگوں کا قرض کھا لیا، تو یہ یاد رکھیں کہ نامہ اعمال میں ایک ایک پائی لکھی گئی ہے، اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آپ کو اس کا جواب دہ ہونا ہے. اس لیے اگر ضرورتاً، اور یہ اصول ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز ضرورتاً ثابت ہو تو وہ بقدر ضرورت ثابت ہوتی ہے، ضرورت سے زیادہ نہیں لی جا سکتی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مجھے وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا مجھے وہ قول مبارک یاد آ گیا کہ جس نے دنیا میں کسی کے 3 پیسے کھائے. آج تو پیسے دیکھنے کو نہیں ملتے ہاشمی صاحب، ہمارے یہاں تو روپے دیکھنے کو ملتے ہیں نا. وہ ہمارے بچپن کا زمانہ تھا، شاید آج تو بچوں کو پتہ بھی نہ ہو اور دیکھے بھی نہیں ہوں گے. اس زمانے میں پیسے چلتے تھے، پیسے. تو اعلیٰ حضرت نے وہ جو مثال دی کہ 3 پیسے دنیا میں کھائے تو بروز محشر 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی. میں عموماً جب اس بات کو پڑھتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ ہمارا ایک مقبول سجدہ ہے کہ نہیں. نماز تو چھوڑیے صاحب، گنجائش کے 700 کہاں سے لائیں گے، اور 3 پیسوں کے ہے بس. تو جنہوں نے ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں روپے لوگوں کے دبا لیے قرض کے نام کے اوپر، وہ کہاں پر جا کر کھڑے ہوں گے. اچھا آخر میں اب یہ بتائیے کہ جو ایک اور اس پہ پہلو آتا ہے، بڑا وہ لطیف پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے قرض دیا، اب سامنے والا پھنس گیا. بھائی کام کرنا چاہتا تھا، نکلنا چاہتا تھا، وہ محنت کر رہا تھا، پھنس گیا، لیکن وہ اب نہیں دے پا رہا. وہ تو کیا اس صورت میں جو قرض جس نے دیا ہے کیا وہ معاف کر سکتا ہے؟ اس کی کوئی فضیلتیں ہیں؟ یہ تو بہت بڑی فضیلت ہے نا کہ اگر قرض دینے والا جس نے قرض دیا ہے اور اب وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے پاس واپس لوٹانے کی کوئی سبیل نہیں ہے، شرعی طور پر اسے نظر آ رہا ہے کہ کوئی سبیل نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس شخص کے لیے تو بے شمار خوشخبریاں ہیں کہ اگر یہ شخص اس کو مہلت دے کر یہاں تک کہ اسے معاف کر دے. جیسے کہ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت بھی پڑھی کہ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ. اگر تم اسے معاف ہی کر دو تو خیر لکم، یعنی بہترین کام تو یہی ہے کہ تم اسے معاف کر دو. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب دانہ غیوب سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا ماں سوائے اللہ عز و جل کے سائے کے، کہ اس دن اللہ کی رحمت کے سائے کے، کہ جو اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا، کہ اس دن وہ شخص اس سائے میں ہوگا جس نے اپنے قرض دار کو معاف کر دیا ہوگا. اللہ قیامت کے دن قرآن مجید نے جو منظر کھینچا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. آدمی اپنے باپ سے بھاگتا ہوگا، بیٹی اپنی ماں سے بھاگتی ہوگی، دوست اپنے دوست سے بھاگتا ہوگا، ہر آدمی اپنی دھن میں ہوگا، پریشانی کا ایک عالم ہوگا. اس عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ تو پریشان نہ ہو، تو نے دنیا میں میرے بندے پر آسانی کی تھی نا، آج میں تجھ پہ آسانی کروں گا میری رحمت کے سائے میں. ایک بات بتائیے، قرض دیا، قرض لیا، اب لین دین میں جو ہے وہ ایک ہچ آ گئی، گرفت آ گئی، نہیں دے پا رہا دینے والا، وہی بات، وہی شکل، وہیں پہ کھڑے ہوئے ہم. اب اس صورت کے اندر جو ہے وہ کیا کیا جائے؟ کیونکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو پیسے پہ لینے والا ہوتا ہے، وصول کرنے والا، وہ کہتا ہے جی میں نے تو بڑی اچھی نیت سے اس کی جو ہے مدد کی تھی، اب یہ میرے ساتھ یہ کر رہا ہے، اب میں اس کو بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں. پھر وہ وصول کرنے کے لیے بات تلخی، ترشی، گالی گلوچ،
پھر جو ہے وہ تعلقات کے استعمال تک اور فونز تک چلی جاتی ہے، لوگوں کے گھروں کے باہر موبائل کھڑی ہوئی ہوتی ہیں، پولیس والے جاتے ہیں، تو صورتحال بہت بگڑ بھی جاتی ہے۔ اس شکل میں اطراف کے جو لوگ ہوتے ہیں جانبین کے، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ جنہوں نے لیا دیا ہے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس میں ہمارے فقہا نے یہ صورت بیان فرمائی ہے کہ جس طرح کے میں نے پہلے بتایا کہ گواہ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا، ان گواہوں کی موجودگی میں لیا دیا گیا، ایک چیز لکھ لی گئی، ٹھیک ہے۔ اب ادائیگی کے وقت جو ہے یہ واقعی دیوالیہ ہو چکا ہے، تو جانبین کے جو لوگ ہیں، اطراف کے جو لوگ ہیں، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے شرعی طور پر، دینی طور پر، کہ وہ اخلاقی طور پر اس کی امداد و اعانت کریں، اور اس کی امداد و اعانت کرنے کے ساتھ ساتھ اس شخص کو جس کو پیسے لوٹانے ہیں اس کو بھی قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ چیزیں سمجھائیں، اور کچھ اخلاقی طور پر جو اس کے احباب ہیں، آوان و انصار ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، وہ کچھ نہ کچھ اس کی امداد کر کے ان دونوں کے درمیان ایک بیچ کی راہ نکالیں۔ اور یہ جو جیسے کہ ابھی مفتی شاہد نے بڑی اچھی بات کہی نا کہ یہ تو محبت کی زنجیر ہے، ہم نے بلا وجہ قینچی بنایا ہوا ہے کہ ان دونوں کے درمیان جو رنجش پیدا ہو گئی ہے اس رنجش کو دور کر کے ایک دوسرے کو کسی ایک نقطے پر یا کسی ایک اماؤنٹ پر فکس کر کے آپس میں محبت پیدا کر دی جائے۔ ٹھیک ہے، یہ طریقہ کار ہمارے اطراف کے لوگوں کو، جانبین کے لوگوں کو کرنا چاہیے تاکہ آپس میں یہ معاشرتی رشتہ جو ہے یہ استوار رہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ آپ تینوں، اب آپ کا بہت شکریہ، آپ لوگ تشریف لائے، انتہائی خوبصورت گفتگو، انتہائی حسین گفتگو۔ آئیے جناب چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب اور ادائیگی قرض کی دعا آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جو شخص قرض میں مبتلا ہو تو وہ روزانہ نماز فجر کے بعد 7 بار یہ دعا پڑھے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اور یہ وظیفہ حصول مراد تک جاری رکھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ جو شخص میانہ روی اختیار کرتا ہے دولت مندی اس کا ساتھ دیتی ہے، اور میانہ روی سے اس کے فقر اور نقصان کا تدارک ہوتا ہے۔ ٹویٹر پر ہمیں ضرور فالو کیجیے، فیس بک پیج کو ضرور لائک کیجیے، یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔